نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ یہ پوچھے کسی عالم سے یا کسی مفتی یا کسی مولوی سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آمین نماز کے اندر بلند آواز سے کہنا چاہیے یا آہستہ کہنا چاہیے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ اہل حدیث لگتا ہے مجھے، یا اہل حدیث ہو سکتا ہے، یہ سوال کرنے والا اہل حدیث ہے، فوراً ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی۔ یا کوئی سوال کرنے والا کسی سے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، تو وہ فوراً ہی یہ کہے گا کہ یہ سوال کرنے والا یا دیوبندی ہے یا کوئی وہابی ہے۔ یہ اس طرح کے سوال ذہن میں فوراً ہی آ جاتے ہیں۔ یا کوئی سوال کرنے والا یہ پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے، تو جواب دینے والا فوراً ہی اپنے ذہن میں یہ بات رکھے گا کہ یہ بریلوی لگتا ہے کوئی مجھے، اس لیے یہ سوال میرے سے پوچھ رہا ہے۔ جب اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں تو ان کا جواب پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اب سوال کرنے والا چاہے جو بھی ہو، سوال کرنے والا اہل حدیث ہو یا نہیں ہو، سوال کرنے والا بریلوی ہو یا نہیں ہو، سوال کرنے والا کوئی دیوبندی ہو یا نہیں ہو، سوال کرنے والا کوئی بھی ہو، لیکن جواب دینے والے کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ جو مجھ سے پوچھ رہا ہے، یہ سوال جو میرے سے کر رہا ہے، یہ آدمی اہل حدیث ہے، یہ جو میرے سے پوچھ رہا ہے یہ بریلوی ہے، یہ جو میرے سے پوچھ رہا ہے یہ دیوبندی ہے۔ کیونکہ یہ سوال ایسے لوگ کرتے ہیں، جب پہلے سے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ جواب پھر یہ ہوگا، غصے کی حالت میں جواب ہوگا کہ آپ نے سوال کیوں پوچھا، ہمارے پروگرام کو خراب کر دیا آپ نے، آپ کو میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ پھر یہ جواب ہوتا ہے۔ ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ جس طرح سوال کیا گیا اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، نہیں، بلکہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر بات بیٹھ چکی ہے تو بیٹھنے دو، لیکن سوال کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سوال کرنے والا آپ کا اپنا بھی ہو سکتا ہے، سوال کرنے والا آپ کا کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سوال مخالفین کا ہے وہ سوال آپ کے اپنے آپ سے کبھی نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف لوگ آئیں، آپ کی دعوت کو سنیں، آپ کی طرف لوگ مائل ہوں، تو ان کو جواب بھی ایسا دینا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، آپ کی بات کو سن کر وہ خوش ہو جائیں۔ یار میں نے ان سے سوال کیا، ماشاءاللہ بہت ہی پیار سے جواب دیا ہے۔ اب اگر آپ پیار سے جواب نہ دیں گے، غصے کی حالت میں جواب دیں گے، تو مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے آپ سے لوگوں کو دور کیا۔ اگر آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، مولوی ہیں، اگر آپ نے اپنے آپ سے کسی کو دور کیا تو سمجھیں کہ آپ نے کسی شخص کو دین سے دور کیا، کیونکہ آپ دین کی دعوت دینے والے ہیں، آپ علم سکھانے والے ہیں، آپ شریعت کو سمجھنے والے ہیں، تو آپ کو یہ ہونا چاہیے تھا، سوال کرنے والا جو بھی ہو، لیکن آپ اس کے سوال کا جواب پیار اور محبت سے اور اخلاص سے دینا چاہیے تھا۔ یاد رکھیں، جو آپ کے پاس ہے نا، وہ بھی آہستہ آہستہ آپ سے دور ہو جائیں گے آپ کے اس رویے کی وجہ سے۔ اچھا رویہ رکھیں، لوگوں سے محبت کریں، سوال کرنے والے کو پریشان نہ کریں، محبت سے جواب دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے جو آس پاس آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے اس کو گھور گھور کر دیکھیں کہ کون ہے سوال کرنے والا، یہاں پر آ گیا ہے۔ نہیں، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہو سکتا ہے جو آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے، اس نے آپ کو قابل سمجھا تبھی آپ سے پوچھا ہے۔ اگر آپ کو قابل نہ سمجھتا، جاہل سمجھتا، بے وقوف سمجھتا، آپ کو عالم نہیں سمجھتا، تو آپ سے کیوں آگے یہ سوال پوچھتا؟ اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ وہ آپ کو کچھ سمجھ کے آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے سوال کا جواب دے دے۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے اس کو اس طرح کا جواب دیا، اس طرح کا غصہ کیا اس کے اوپر، تو کیا آپ دین کو پھیلانے والے ہیں؟ نہیں، آپ دین کو پھیلانے والے نہیں ہیں، آپ غصہ پھیلانے والے ہیں۔
آپ نفرت پھیلانے والے ہیں، آپ لوگوں کے اندر عداوت بانٹنے والے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار کا درس نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روکا گیا تھا، وہ تو نبی علیہ السلام تھے، اس لیے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روکا گیا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے قرآن نے روکا تھا، لیکن ہم اس بات کی خواہش رکھتے تھے کوئی دیہاتی آ کر آپ سے سوال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کرنے سے اس لیے روکا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں وہ آپ کے لیے جواب اچھا نہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی ادب اور مقام سکھایا گیا صحابہ کو۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات صحابہ سے خود سوال کیا کہ مجھے اس کا جواب دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے خزاں میں نہیں جھڑتے، وہ مومن کی طرح ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگ جنگلی درختوں کے دھیان میں پڑ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جی میں آیا کہ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن مجھے شرم آئی کہ بڑوں کے سامنے کہوں، کتنی بڑی بات ہے، یعنی بڑوں کا ادب احترام کرنے کی وجہ سے آپ نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ادب بتایا ہے، ادب سکھایا ہے کہ بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے۔ جب بڑے بیٹھے ہوں، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹے کیا کریں؟ خاموش ہو جائیں، بات سنتے رہیں۔ آج لوگ دین سے دور کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر سے اخلاص ختم ہو گیا ہے، لوگوں